ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شیخ صاحب سے بریک سے پہلے ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ الیکشنز کے التوا، بلدیاتی انتخابات اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بہت سی خبریں گردش میں ہیں. شیخ صاحب، کیا آپ کہہ رہے تھے کہ انتخابات نہ ہونے کا خدشہ موجود ہے؟ دیکھیں اس ملک میں یہ 18 19 20ویں ترمیم کا جو بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں نا، یہ عقل کا خانہ ان کا خالی ہے. اس ملک میں پٹرول کی تباہی کی وجہ یہی 3 ترمیمیں ہیں. ہمارے وقت میں مرکز کے پاس 55-55% ریونیو کا ارننگ آتی تھی اور صوبے کے پاس 33-32% جاتی تھی. آج 60% صوبوں کے پاس جا رہا ہے اور 40% مرکز کے پاس آ رہا ہے. اب جب یہ چودھری نثار اور یہ ملیں گے نا، کیونکہ فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے یا چودھری نثار نے کرنا ہے، انہوں نے کبھی نہیں کرنا. الیکشن کمیشن پہ جانا پھڈا ہی ہے، یہی چاہتے ہیں. یہ دیکھیں پھڈے کی 3 علامتیں ہیں: بھی نگران کیئر ٹیکر گورنمنٹ، صحیح، یہ تینوں بڑے آدمی ان کی ٹیل ہے. چیف آف آرمی سٹاف بھی 13 میں ریٹائر ہونے کے قریب ہے. چیف جسٹس صاحب بھی اسی حالت سے اسی آگے پیچھے ہی ہوں گی. ڈیٹیں کوئی دسمبر میں ہوں گے. اچھا 13 دسمبر، پھر تو وہ کافی نہیں، دسمبر 2013 اور 13 سپٹمبر میں زرداری صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کی سیاست میں 13 کا ہنسا بہت امپورٹنٹ ہنسا ہوگا. یہ ملک ترقی کرے گا، تباہ نہیں ہوگا. یہ لوگوں کو ویسے ہی ڈراتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان چوروں سے جان چھٹے گی. یہ چور جو ہر چیز کو خریدنے پہ تلے ہوئے ہیں. دیکھیں ہر چیز یہ خریدنا چاہتے ہیں. پری پول ریگنگ کے لیے یہ اپوائنٹمنٹس اور ٹرانسفریں کر رہے ہیں. دیکھیں شہید بے نظیر بھٹو کی میں اس سپورٹ سکیم کا سب سے بڑا، باوجود اس کے لوگوں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید تیرا دماغ ٹھیک ہے، نون نے مخالفت کی. میں نے کہا یار غریب کے منہ میں کچھ تو جا رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ کا خرچہ دیکھیں. یہ کہوں گا تو کوئی خبر نہیں دے گا. اس کی ایڈورٹائزنگ کا بجٹ دیکھیں، اس کی کمپنی کی مشہوری کا بجٹ دیکھیں، اور غریب کے منہ میں پڑنے والوں کا بجٹ دیکھیں. اسی طرح تندور کا بجٹ دیکھیں اور لیپ ٹاپ کا بجٹ دیکھیں اور اس کی پبلسٹی کے بجٹ دیکیں. اس ملک میں یہ تو ہر سیاسی جماعت اب جو اقتدار میں نہیں ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنے فائنینسز نہیں ہیں، مگر ہے لوگوں کے پاس. اب تحریک انصاف کے جلسوں کے اوپر جتنے اخراجات ہوئے اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے. آپ نے 3 سٹیکر چلائے ہیں 3 دن پہلے کہ جناب دہشت گرد داخل ہو گئے. آئی بی نے اسپیشل ہمیں ٹھپے لگا کے دے دیے. یہ تو عمران خان کی بہادری تھی، اس نے کہا میں جاؤں گا. ورنہ تو ہمارے ہاں کوئی اور لیڈر ہوتا تو شاید خودکش حملوں کا جو جس طرح خبریں چل رہی تھی کہ بلکہ تحریر ہی دیا انہوں نے کہ بندے داخل ہو گئے، آپ نہ جائیں، یہ کریں وہ کریں، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اب اس ملک میں ان لوگوں کو سیاست میں آنا پڑے گا جو سیاست میں اپنی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سیاست کریں گے. ورنہ اس ملک میں خونی الیکشن ہے. 300-400 دہشت گرد جو ہیں، 300-400 خودکش حملہ آور جو ہیں، وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کاموں کے شیخ صاحب. اسی لیے تو وہ تو ان پہ کریں گے نا جو ان کے خلاف ہیں. آپ تو امیر المومنین بنانے کی بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب کے لیے کے اوپر بھی الزام ہے کہ وہ طالبان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اپنے دل کے. میں تو ان سے مذاکرات کا حامی ہوں، پہلے دن سے حامی تھا. اور سب سے بڑی سزا مجھے ملی ہے زندگی میں. جو چیز میری سوچیں ہوتی ہیں اس طرف کی سوچ تک پہنچتے پہنچتے اتنی تھک جاتی ہے. تو آج تو میرا خیال ہے آپ نے ایک ہی امیر المومنین کا ٹاپک رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے آپ گئی ہیں پنڈی کے اہل تشیع حضرات کو خفا دکھائی دی ہیں آپ کو. وہ ظاہر ہے سر، لوگوں کے اوپر میری بات سنیں، لوگ یہ ظلم پہ خاموش ہیں. لوگ اس ظلم پہ خاموش ہیں کہ جو پاکستان میں بچے ایک ہی وقت صبح جب بجلی جاتی ہے محلے میں رو رہے ہیں. یہ آپ کے لیے سوال بھی آیا ہے کہ یہ بجلی کا مسئلہ کب 3 روپے کا آٹا پڑتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں اس ملک میں. کسی چیف منسٹر نے کہا کہ یہ ظلم ہے. یہ اسمبلی سے بیان دے رہے ہیں. دیکھیں نا کل ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے ہیں. اب آپ شیخ رشید اور عمران خان کا نہیں دکھائیں گے کہ میں نے کہا ٹانگے کی سواری. نہیں، ہم نے تو چلایا سر، ہم نے تو کل چلایا. میں نے اس وقت کہا جب میں میٹرک میں تھا 20 سال پہلے آپ نے کلپ دکھایا، اور یہ ایک ہی کلپ تھا جو آپ کے پاس تھا. ایک چینل سے گھما کے آپ نے 20 چینلوں پہ گھمایا. اگر میں کسی اور طرف فیصلہ کرتا تو 1 سال پورا آپ مجھے ہی میرے پہ ہی پروگرام کرتے رہتے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لوگ آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. دیکھیں نا اگر میں یہ عمران خان کے ساتھ فیصلہ نہ کرتا، کسی اور طرف کرتا، تو جو 3 سال میں نے کہا آپ تو میرا خیال ہے مجھے ایک چینل سے اٹھا کے سارے چینلوں پہ اسی طرح گھماتے رہتے. اس غریب عوام کی بات کریں، مسائل کی بات کریں، ملک کی تباہی اور بربادی پر جو وقت آ پہنچا ہے اس کی سیاست کی. اس سے زیادہ کیا بربادی ہو سکتی ہے سر؟ جو ہو گئی ہے عوام تو ابھی اس سے بھی بری 2-3 مہینوں میں ہو جائے گی. دیکھیں 2-3 مہینوں میں الیکشن ہو رہے ہیں. دیکھیں پہلی دفعہ، پتہ نہیں میں اکانومی کو اتنا قریب سے اسٹڈی نہیں کرتا، میرا یہ خیال ہے کہ آدھا ریزرو جو ہے نا، آدھا ریزرو پرائیویٹ بینکوں کے پاس ہے. اگر
6 یا 7 یا 10 سرکار میں ہوگا, 5 یا 4 پرائیویٹ بینکوں کے پاس ہوگا. یہ پاکستان کے جو صورتحال جا رہی ہے اور جس طرح آئل پرائسز جا رہی ہیں, جس طرح اکانومی کا ڈیزاسٹر جا رہا ہے, نگران آدمی نے IMF کے پاس جانا ہے نا. کس طرح چلے گا یہ ملک؟ بھائی ملک بھی چلانا ہے کہ نہیں چلانا آپ نے؟ نہیں, باہر تو لوگ کہتے ہیں گروئنگ اکانومی ہے, بہت سارے ابھی انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت کھل جائے گی, بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. شیخ صاحب وہ تو ایک میں آپ کو کہوں گا نا, آپ انڈیا کے تعلقات کی چیمپئن ہیں, یہ آپ کی آرگنائزیشن بہت بڑی چیمپئن ہے. اور سنیں, جو کند کوٹ سے جو ہندو بھاگ رہا ہے, جو کند کوٹ سے ہندو بھاگ رہا ہے, جو جیکب آباد سے ہندو بیچارہ جا رہا ہے, وہ نوری ویزے پہ جا تو رہا ہے لیکن آگے سے آدھا واپس نہیں آئے گا. اس کی جداد کے پیسے یہاں کی انڈر انوائز مالوں سے جو تجارت کر رہے ہیں آپ انڈیا کے ساتھ, آپ کا کیا جا رہا ہے انڈیا میں؟ مجھے بتائیں. کوئی نمک جا رہا ہے آپ کا؟ کوئی سیمنٹ جا رہا ہے؟ آپ کے پاس ویگن ہی نہیں ہے, آپ کے پاس انجن ہی نہیں ہے. شرم سے ڈوب مرے یہ قوم, شرم سے ڈوب مرے یہ ریلوے کے وزیر صاحب اور اس کے حامی جتنے ہیں کہ ہم 30 بلین روپیز کے ارننگ چھوڑ کے آئے. 30 بلین روپیز کی 24 گاڑیاں اسی بجٹ میں چلائی نہیں. ہماری باتوں کو بھول جاتے ہیں. یہ 10 بلین پہ آ گئے ہیں. ساری تنخواہ بجٹ سے جا رہی ہے. اس ملک کے 12 محکموں کی تنخواہ بجٹ سے جا رہی ہے, اور یہ ملک اس جگہ پہنچ کے جا رہا ہے. شاید اس کو سیاستدان نہ چلا سکے. میں آپ کو کہوں گی آپ مجھ سے ناراض ہوں گے ہمیشہ کی طرح. 2005 میں لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تھی, اس وقت جنرل مشرف کا دور تھا اور آپ ان کی کابینہ میں وزیر تھے. اس وقت یہ شروع ہوئی تھی, ہم روتے تھے کہ انرجی کرائسس کے لیے کچھ کر لیں, کچھ نہیں کیا. میری حکومت کے اوپر میری بات سنیں نا. اس وقت کی سوچوں میں میں یہ آواز تھی جو کہہ رہا تھا کہ آپ بجلی پیدا کریں, لیکن ایک فیکٹ ہے کہ اب اس ملک میں ہم پنجابی بڑے کالا باغ ڈیم کے چیمپئن ہیں. ہم بڑے نعرے مارتے ہیں کہ کالا ڈیم یہ نہیں بن سکتا. اب میں اس ٹور میں لوگوں کا مشاہدہ کر رہا تھا. اس منسٹری میں جو سندھ سے وزیر تھا, اس نے کہا میں ریزائن کر دوں گا, کالا ڈیم نہیں بنے گا. ہم لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھتے ہیں. ہم نے 2 سال سے لگایا ہوا ہے, ایک لیٹر لکھ دو. نہ انہوں نے لکھنا ہے, نہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. 2009 کا کیس ہے, میمو گیٹ سجا ہوا ہے. وہ جس میں یہ تھے مخدوم صاحب, وہ سجا ہوا ہے. حج کا سجا ہوا ہے, PIA کا سجا ہوا ہے, ریلوے کا سجا ہوا ہے, ایفیڈین سجا ہوا ہے. ایفیڈین پہ 10 دنوں بعد دیکھیں اس حکومت کو شکنجہ چڑھ جائے گا. اور جب میں کہتا تھا یوسف رضا گیلانی دنیا کا کرپٹ ترین آدمی ہے, یہ لوگ کہتے تھے میں ذاتی بات کرتا ہوں. یہ سارے کرپٹ کا ٹولہ ہے, یہ ایڈالینز تھے, ایڈالین ہیں. اس ملک میں اب حرام کی کمائی حاصل کرنا, اس کو خرچ کرنا, یہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی, کیونکہ قانون لنگڑا لولا ہاتھ جوڑ کے کھڑا, سپریم کورٹ آرڈر دیتا, اس کو امپلیمنٹ نہیں ہوتا. یوسف رضا گیلانی کو تو میں جب کہتا تھا کہ صدر زرداری خود چاہتے ہیں یہ دفع ہو جائے, صدر زرداری خود چاہتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی جائے ملتان. راجہ اشرف کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا سر, کیونکہ ان کا اب یہ ایک اور خبر ہے. میں خبر نہیں ہے, میں پہلے دن سے جب وہ ملتان گئے صدر صاحب, ان کے پیچھے کون سے لوگ ہیں, حکومتوں کے پاس کون سا اختیار ہے, کہاں سے لوگ کہتے ہیں. خاندان ہیں اس ملک میں, 5 خاندان ہے. ایک چھٹا خاندان یوسف رضا گیلانی. دیکھیں اس ملک میں 5 خاندان ہیں جن کے گھروں کے اندر پیسوں کی لوٹ مار اور حرام کا کمائی ہے. آپ اپنی بات میں نے سن لی آپ کی, میری بات سنیں. وہ ڈٹے تھے, سزا تو ملنی تھی. یوسف رضا گیلانی کو سزا تو ملنی تھی. کس چیز کی سزا ملنی تھی؟ دفاع کو نکالا تھا سر. یہ بھی چھوڑیں, یہ دفاع کے ساتھ لڑنے والی نسل ہی نہیں ہے. یہ انگریزوں کے نسل در نسل کتے نہ لانے والے لوگ تھے. یہ ساری زمینیں گھوڑ پال سکیم سے لے کے کتے پال سکیمیں انگریز کی مخبری اور انگریز کی خدامت سے ملی. ورنہ یہ ضیاء الحق کے ریلوے منسٹر تھے. اور گل حمید صاحب سے بلا کے پوچھیں, گل حمید نے یہ کئی چینلوں میں کہا کہ میں اوپر دفتر میں بیٹھا تھا, اتنے لمبے لمبے بالوں سے آ گیا. میں نے کہا جا نیچے, پہلے یہ تیرا حال ہے مجلس سے شروع ہے. یوسف رضا گیلانی نیچے گیا اور ٹینڈ کروا کے آدھی ٹینڈ کروایا. اس نے کہا اتنے تو نہیں کہا تھا اتارو آپ کو. اب یہ تو ان کو گیلانی صاحب کو پوچھنا چاہیے سر. اب یہ تو آپ وہ مجلس شورا میں رہے یا نہیں ہوئے, مگر یہ ریلوے منسٹر ضیاء الحق کے رہے یا نہیں رہے, چھوڑو. اچھا چلے, صرف ہم کیونکہ ایک عام لوگ ہیں, بھابڑے بازار سے ہیں, ہم لاٹو محلے سے ہیں, عام لوگوں کی بات کرتے ہیں, اسی لیے تو کہتے ہیں جمہوریت کی بات. جمہور کی بات ایسی جمہوریت جتنا لوٹا ہے اس جمہور نے, جتنی جمہوریت کی اس نے عزت لوٹی ہے,
जितना मुंह काला इस हुकूमत ने जमहूरियत के साथ किया है, किसी डिक्टेटर ने भी इतनी इखलाकी नहीं बदजगी सर, नहीं की। डिक्टेटर्स ने बहुत कुछ किया है, इस मुल्क की बोलियां लगा दी है डिक्टेटर्स ने। किसने बोलियां छोटी सी लगाई? ब्रेक ले रही हूँ। ये बिटर मेरा इख्तलाफ शेख साहब के साथ हमेशा रहता है इस बात के ऊपर, इस पे मजीद बात करेंगे और ये भी पूछेंगे कि उनका इंतखाबात का इरादा क्या है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।